سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آپ علیہ السلام نے عبادات کے ہر پہلو کو اجاگر کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کس چیز کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ موقع اور محل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ذکر کرنے والے کو بہترین فرمایا، تعلیم و تعلم قرآن پڑھانے والوں کو افضل فرمایا، کثرت سے نکاح کرنے والے بہترین ہیں۔ اس سے صاف یہی چیز بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے جس کو منتخب کیا ہے وہ کام اس کے لیے افضل ہے، اور اسی سے دین کے شعبے قائم ہیں۔ وہ اپنے کام میں دل جمعی سے لگا رہے اور دوسرے کاموں کے لیے دعا کرتا رہے۔ تمام کاموں کو کرنا ہے تو علم کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں علمی کمزوری ہو، بلکہ علم کے ساتھ اگر شعبے بٹ جائے تو پھر گمراہی کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علم کو ضروری فرض جانو کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کر سکو۔ جو لوگ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں وہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ باقی ساری دنیا کمال والی نہیں بن سکتی، مگر اتنی بن سکتی ہے کہ وہ بنیادی ضرورت کے دین کو سیکھ سکے۔ اس لیے باکمال لوگ جو ہے وہ ایک جماعت ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی کہ تم میں سے ایک جماعت دین کی سمجھ کے لیے ہو کرے۔ اولیاء کی جماعت اور دین علماء کی جماعت، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت خاصہ، اور ایک ہے ولایت عامہ۔ یہ ولایت عامہ سب کو حاصل ہو سکتی ہے، ہر مسلمان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ولی اس کو نہ ملے، کوئی بزرگ نہ ملے، تو تب بھی اس کے لیے بیعت شرط قرار نہیں پائی، بلکہ کسی اچھے بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ولایت عامہ میں داخل ہو جائے۔ لیکن جو ولایت خاصہ ہے اس کے لیے صحبت بزرگان دین بھی شرط ہے، اور اس کے جو مراحل ہے، جو اشغال ہے، جو اسباق ہے، وہ بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی مثال ایسے لے لے کہ اگر ایک شخص مطالعے سے کوئی علم حاصل کر لے اور اس کو یہ معلومات ہو جائے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ملٹی میڈیا پہ پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ عالم نہیں بن جائے گا۔ جو مدارس کے اندر ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ڈاکٹرز کو دیکھ لے، اگر دنیاوی مادی لحاظ سے اگر کسی کو ایسی چیز مل جائے یا تجربے کے ساتھ رہتے رہتے، تو اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا، یا کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دے، تو یہ نقص کی علامت ہے۔ گو کہ اس سے بھی لوگوں کو نفع ہو جاتے بسا اوقات، مگر اس میں نقائص زیادہ ہے۔ یعنی جب ہائی لیول کی بیماری آتی ہے تو اس سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے ماہرین بھی پیدا کیے اور عام لوگ بھی پیدا کیے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم عمومی علاج جو کرتے ہیں، چھوٹی موٹی دوا خود کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر جب زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مہارت انسان کو بچاتی ہے کس چیز سے؟ دھوکے بازی سے، گمراہی سے۔ یہ دنیا کا ایک سبب ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا۔ کافی ہمارے پاس بھی ایسے مسائل موجود ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات اگر ایک شاگرد یا کوئی وہ چیز سیکھ لے تو بعض علاج درجوں کے ساتھ ہے کہ اس سے نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے مشائخ کے پاس بھیج۔ اس میں جو اللہ کی حکمت ہے تاکہ لوگ اپنے مشائخ سے جڑے رہے، کٹے نہ، اور یہ چیز جو ہے نا درجہ بدرجہ منتقل ہوتی ہے۔ جو یہ درجات ہے یہ کسی مہارت سے منتقل نہیں ہوتے یا کسی فن، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے، اس طرح منتقل۔ ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ کھچاؤ کیا ہے، بلکہ یہ ہر دور میں رہا، آپ اس چیز کو اپنے اندر نہ لاؤ۔ کبھی کبھی انسان غصے میں کھے جاتا ہے، تو ہر دور میں ایک دوسرے کے پیچھے کھچاؤ رہا ہے، کیونکہ شیاطین بھی اپنا کام کرتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹیاں اپنی، تو وہ زور لگا دے کہ ہمیں آپس میں یا تو لڑائی یا گمراہ کر دے، تو جہاں ان کی گمراہی ناکام ہو جاتی تو وہ لڑا دیتے۔ یہی چیز ہے کہ وہ پہلے آپ کو کرنے دیتا ہے ماہر بنانے کے لیے۔ جب آپ ماہر بن جاتے ہو، کچھ بھی کر جاتے ہو مشائخ کی برکت سے یا اساتذہ کی برکت سے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہو کہ آپ کے اندر ایک چیز ڈال دیتا ہے، یار تو فلاں بزرگ سے پاس بھی جاتا تو اس نے بھی تجھے اجازت دی تھی، تو کہتے یار وہ میرا استاد وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ اب یہاں سے آپ کے شیخ سے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا، جس نے آپ پر محنت کی، سب کچھ کیا، اب کٹنا شروع ہو گیا۔ یعنی وہ جو پہلے چیز تھی وہ آپ کے لیے وبال جان تھی، اب وہ کیا ہے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب آپ کا دماغ اپنے سیٹ، پھر بعد میں کیا کہے گا، پیر میں تیرے یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی۔ اب 4-5 لوگ جب دیکھیں گے یار 15-20 لڑکے تو میرے مرید بن چکے، تو اب یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، اس طرح کاٹتے کاٹتے وہ بھی کٹ گئے تو تم بھی کٹ گئے۔ اب یہ اس کا آخری وار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس۔ کسی کے آنے جانے سے سلاسل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میں بھی نہ رہوں تو اس سلسلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، سلسلے تھے رہیں گے اللہ کے، کوئی نہ کوئی اللہ اس کو کے لیے رجال اللہ پیدا کرتا ہے اور اس کو چلاتا رہتا ہے، مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ قبول کرتا ہے۔ ٹوٹی پوٹی ہے نا قبولیت ہے، یہ مقبول کیا چیز ہے؟ اب یہاں ممتاز نہیں ہے، مقبول ہے، اللہ نے مقبول بندے رکھے۔ یہاں یہ نہیں درجے دیں گے، یہ مقبولیت ہم لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اتنے والا ہے کہ ہاں یہ بھی مقبول ہے، 33 نمبر لے کر پاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز زمانے میں جب اللہ آپ سے کوئی کام لیتا ہے تو آپ کے دل کو اس کی طرف مائل فرما دیتا ہے، یعنی جو کام نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تم سے ہو رہا ہے دین کا، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہی کام لینا ہے۔ تم بھاگنا چاہتے ہو وہاں ہلایا جاتا ہے، تم بھاگنا چاہتے ہو کہ تم، ہمارا شوق کیا ہوتا ہے کہ میں یہ والا کام کروں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میں وہ والا کام نہیں کرتا، میرا رخ دوسری طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے ارادوں کی شکست کیا ہے؟ یہی اللہ کی پہچان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا ہے، یعنی ایک کام کر رہا ہوں تو دوسری طرف جا رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو نہیں رہا، تو اپنے ارادوں کی شکست نے مجھے کیا کر دیا،
سب سے پہلے کیا ہے جی، آپ نے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت پورے دین کو قبول کرنا ہے۔ پھر کیا ہے، نماز کو مضبوط کرنی ہے۔ دو بنیادی چیزیں کہ کلمے سے ایمان آئے گا اور عمل نماز ہے۔ اب آپ نے اپنی نمازوں کو مضبوط کیا، چاش اوابین اشراق تہجد کی کوشش کرتے رہو۔ کیا ہوا، یہ عبادت جو ہے یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہو اس سے عوام کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ تو ہے لیکن اس سے امت کا فائدہ ہے، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں زیادہ فائدہ ہمارا ہے۔ سختی کے ساتھ کوشش کرو، اپنے مشائخ کو دے کے اپنے آپ کو معذور مت کرنا، یہ یاد رکھو، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو۔ اکثر ساتھی جب آتے جی رات کو ہمیں تنگی ہوتی ہے، سانس بند ہوتا ہے، یہ بند ہوتا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ نماز تہجد میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ آ کے آپ کو اپنے ہی اٹھاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھو، اشراق کے فوراً بعد سو گئے، نماز سے پہلے سو گئے، فجر کے بعد تمہیں تنگ کریں گے، جب تک معذور نہ ہو تمہیں اس وقت سونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کی علامات ہے، یہ شیاطین نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہم پہ اٹیک ہو گیا، یہ اٹیک نہیں ہوتا، وہ اٹیک تم کو نا چماٹا مار رہے ہوتے تمہیں اپنے والے، اس لیے تم پریشان ہوتے۔ جب تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر تمہیں مارتے ہیں، تمہاری زندگی تنگ کرنا شروع کر دی تھی یا تنگ ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جب یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ پکڑ ہے، فوراً توبہ کرو اور اپنے اعمال کو درست کر دو۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے، صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں یاد رکھنا۔ نماز کے اوقات میں جب کوئی دوسرا کام کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تنگ، اسی طرح نیند اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، سو جاؤ، پھر تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ فجر کے فوراً بعد سو گئے تب تمہیں تنگ کر دیا جائے گا، سوائے معذوری کے یہ پھر نہیں چھوڑتے از خود۔ یہ کیا ہے، یہ جب آپ نصاب یا ذکر اذکار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خاص مدد آپ کی ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، جو آپ کو برے کاموں سے محفوظ رکھتی۔ یعنی اس کا ارادہ کہ بھئی ایک غلط جگہ جانے کی کوشش کرتے ہو، ارادہ کیا لیکن وہاں نہیں جاتے، آپ کا ارادہ ہے کہ میں کل جاؤں گا مگر آپ نہیں جائے، دعوتوں میں جانا، کہیں ہو جانا، کوئی نہ کوئی ایسے اسباب آپ کے بن جائیں گے کہ جہاں گڑبڑ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ رکوا دے گا۔ آپ آ جائیں گے جی میرے کاموں میں رکاوٹ ہو رہی ہے، فلاں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو ڈمکان رکاوٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ کی خیر رکھیے تو آپ کو روکا جا رہا ہے۔ جب ذکر اور اذکار اور وہ نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس میں رکاوٹ تھی۔ جب جادو کٹ جائے اور پھر آپ کا کام نہیں ہو رہا اور اس کام کی طرح تو سمجھ لو کہ اس میں اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہے آپ کے لیے، بلکہ اس کے متبادل کوئی آپ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے عطا کرے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اذکار کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک وقت میں اللہ نے مجھے اتنا نوازا تھا کہ مال اور دولت کی فراوانی تھی، اب لے لیا نا، بس اب جو چرا ہے اس میں شکر کرو، جب تک کھانا تھا کھا لیا، اب اللہ نہیں دے رہا تو بس شکر ادا کرو نا، تو یہ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ پرانی باتیں یاد کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا نا، بس اب اللہ نے آپ امیر تھے، تم نے غریبوں کی قدر نہیں کی، آپ نے جادو کی کاٹ نہیں کی، آپ نے کوئی چیز سیکھی نہیں، الٹا جو آپ لوگوں کی مدد کرے اس کو لعن تان اور کبر میں مبتلا دے، تو سزا مل گئی۔ اللہ نے نوازا، عاجزی کے بجائے، خرچ کرنے کے بجائے ہم نے عیاشیوں میں لٹانا شروع کر دیا، ہم نے غریبوں کے لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنا شروع کر دیا، تکبر آپ نے کر دیا، آپ نے پیسے کا غلط استعمال کیا، اللہ نے آپ سے چھین لیا، عذاب مسلط ہو گیا۔ اب استغفار پڑھو، توبہ کرو اور ذکر اذکار کر کے نماز عبادت، اس کے بعد اس کو صحیح طریقے پہ دوبارہ سے شروع کرو۔ آپ فوراً امیر نہیں ہوں گے، اسی کام کو جب شروع کرو گے آہستہ 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 دوبارہ وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس چیز میں تو آپ کو مہارت ہو چکی ہے۔ جب ایک چیز میں مہارت ہو چکی ہے اور اس کے بعد فائدے پہ فائدہ ہو رہا ہے
تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور جب ذرا سا کام چلتا ہے تاجروں کا تو رابطے ٹوٹ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز ہے, ہر کام کے بعد بھی ہر وقت کا رونا, کام نہیں ہوا. آج امت کی اندر جو برکت اور خیر اور برکت اٹھ گئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناشکری ہے. دنیا میں اگر کوئی نقصان مل جائے تو تب بھی آپ پہ شکر واجب ہے, اور وہ شکر کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ میرے دنیا کا نقصان تھا, میرے دین کا نقصان نہیں ہوا, میرے ایمان کا نقصان نہیں ہوا, الحمدللہ میرا ایمان سلامت ہے. اس پر بھی آپ شکر ادا کرو گے. یعنی یہ کہنا ہو سکتا ہے اس پیسے کی وجہ سے ایمان بھی, لیکن مال گیا, دنیا کا نقصان ہوا, الحمدللہ میرے آخرت کا نقصان, میرے ایمان کا نقصان نہیں ہوا. بڑے نقصان کی یہی وجہ ہے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے یہ چیزیں دیتا ہے. ایک واقعہ ایک شخص نے کے ساتھ ہوا, یہی دعا اس نے پڑھی. کہیں کام کر رہا تھا, اس وقت ایک موبائل اس نے خریدا تھا, وہ کافی مہنگا بھی تھا, اس دور کے حساب سے بڑا تھا. کام کرتے کرتے وہ موبائل وہ ایک اس گھر میں رکھ گیا. اب جب اس گھر میں رکھا تو بیچارہ کام کر کے بھول کے آ گیا, وہیں رکھا رہا. نیچے آیا تو یاد آیا کہ میں تو موبائل رکھ گیا. جب اوپر گیا تو انہوں نے کہا یار یہاں موبائل تھا جس جگہ, تو اس نے کہا, وہ لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی موبائل نہیں ہے. وہ موبائل بھی اس نے بند کر دیا. وہ گھبرا سا گیا. اس گھبرانے کی حالت میں اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنی جمع پونجی سے, اس دور میں اس کے ساتھ پوری جمع پونجی ہی تھی, کام کا ذریعہ بھی وہی تھا, لیکن ذرا سی بھول سے تو فوراً اس کے دل میں یہ بات آئی کہ شکر الحمدللہ یہ میری دنیا کا نقصان ہے, یہ میرے دین کا نقصان ہے. اللہ نے میرے ایمان کو بچا لیا, میرا مال گیا تو یہ میرے مال کا نقصان ہے. یہ دعا پڑھی تھی کہ اوپر سے ایک آدمی آئے, وہی ابھی یہ پڑھ کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور فوراً وہاں سے ایک آدمی کہ یار تمہارے موبائل کا نمبر کیا ہے, حالانکہ پہلے اس نے اس کو بند کیا ہوا تھا. تو اس نے اس کو اپنا نمبر بتایا. جب نمبر بتایا تو انہوں نے خود ہی اپنے گھر میں دوسری جگہ رکھ کے تو بجنا شروع کیا, یہ دیکھو یار یہاں پڑا ہوا ہے. غلط جگہ رکھتے ہو, بولتے ہو کہ کہاں پڑا ہوا تھا. تو اس نے مسکرا کے اس کو دیکھا کہ شکر ہے یہ یہاں تو نہیں پڑا ہوا تھا, پڑا تو تمہاری جیب میں تھا, لیکن اللہ نے تم لوگوں کے ذریعے مجھے دلوا دیا. تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب جو چیز ہے, یہ چیز اکثر جو ہے نا, ماشاء اللہ ما قدر اللہ, جو اللہ نے چاہا, جو میرے لیے مقدر تھا وہ ہو گیا. لیکن اس پہ شکر گزاری جب نقصانوں پر بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے دنیا کا نقصان ہے, ایمان کا نہیں, اللہ پھر نوازنا شروع کر دیتا. تو یہ تو چند ایسے معاملات ہیں. اسی طرح اب اسباب کو اختیار کرتے ایک شخص نے واقعہ سنایا کہ میں نے سب سے ادھار مانگا, مجھے نہیں ملا, میں بڑا مایوس, کل مجھے 4000 روپے دینے تھے. آخر جب سب سے تھک ہار کے آیا تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ کے سامنے خوب رویا. جب انسان دنیا سے مایوس ہو کر رب کی طرف آتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے اس اسباب کو تلاش کر لو. جب یہ اسباب سے نہیں ہوگا تو تمہاری نگاہ اللہ کے علاوہ پھر کہیں نہیں جائے گی. اس میں حکمت یہ ہے, جب اسباب تھک جائیں گے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے, تو پھر انسان کی نگاہ, کیونکہ وہ سبب تو اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, ورنہ دعا میں یاد آئے گا کہ فلاں سیٹ سے لوں گا تو اس کو دوں گا, فلاں سے لوں گا, تو وہ دعا میں جو یکسوئی ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی. اب اس نے کیا کیا کہ رویا. کہتا ہے اتنے دل سے رویا تھا میں, ایسے رویا تھا کہ جیسے بچہ بھلک بھلک کے روتا ہے. اپنے رب کے سامنے میں نے رو رو کے ایسی دعا مانگی. پھر کیا ہوا, میں نے بیوی سے کہا یار وہ ذرا الماری سے میرا اٹھایا, صبح میری بے عزتی ہونے والی, میں اپنے رب سے. وہ جیسے گیا, اس کی بیوی نے جیسے وہ چادر اٹھا ڈھس ڈھس کر کے 4000 روپے کے نوٹ گر گئے. یہ واقعہ سنا تھا. میں نے کہا تجھے اللہ سے 4000 ہی مانگنے تھے, ڈرامے جب مانگتا تو بے حساب مانگ, کم سے کم آج تک تو عیش کر رہا ہوتا, تو نے 4000 ہی مانگے, اللہ نے تجھے 4000 ہی دے دیے.
4000 نہیں، اللہ سے جب مانگو تو بے حساب مانگو. یہ بے حساب کے اندر یہ نیت بھی رکھو کہ نہ اس جہان میں اس کا حساب ہو نہ اس جہان میں اس کا حساب ہو. وَتَرْزُقُمْ شَاءُ بِغَيْرِ حساب. یا بغیر حساب کا ہم کیا کہتے ہیں جی حساب کتاب. حساب نہیں، یہ وہ رزق ہوتا ہے نہ اس دنیا میں تم سے حساب مانگا جائے گا نہ آخرت میں تم سے حساب مانگا جائے گا. اس نے فرمایا بغیر حساب ہمیں جنت میں داخل فرما. وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہوتا ہے، اس کو چاہے تم جس طرح خرچ کرتے ہو اللہ کی، یہ ایسا مال ہوتا ہے کہ غلط جگہ خرچ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. تو غیب کے خزانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو اور کسی کا حرام. آپ کہتے ہیں جی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہماری، کیونکہ ہم لوگ اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ اتنے ڈر چکے ہو آپ لوگ، اتنے ڈر چکے ہو کہ وہ ہندو بت کے سامنے کھڑا ہو کر سارے دن مانگتا ہے اللہ اس کو تو دیتا ہے، مگر ہمیں ایک چیز ہمارے کھوپڑی میں ڈال دی جائے گی. بھائی اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ آپ کو اللہ سے مایوس کر رہی ہے؟ بلکہ اس کا مقصد یہ کہ تم توبہ پہلے کرو، دعا بعد میں کرو. تاکہ میں نے کہا یا اللہ مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو تو مجھے معاف کر دے. تو جب اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو تم نے کسی کا حق کھایا ہوگا تو لوٹانے کی توفیق دے دے گا. جب تمہیں مال دے گا تو تمہیں سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ یار میں نے جس کا حق کھایا ہے میں اس کو لوٹا دوں، حرام کھایا ہے تو اس کے لوٹا دوں. توبہ کرنے کے بعد دعا کرو گے قبول ہو جائے. اس لیے استغفار کو کثرت سے پکڑو، کیونکہ جس قوم میں استغفار ہوتی ہے اس پر اللہ عذاب نہیں لاتا. یہ یاد رکھو. ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے. یہ جو ہمیں وہ کیا جاتا ہے کہ بس یہ تم ساری زندگی میں نہیں مانتا، کہ کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. بس یہ ایک گمان ہے ہم لوگوں کا ایک دوسرے پر کہ یہ اچھا ہے. اس لیے گمان کو خیر کے ساتھ رکھو اور اپنی ذات میں گناہگار سمجھو. لہٰذا اگر معاشرے میں دیکھے جائے، اگر ان باتوں پہ آ جائے تو ہمارے اندر بھی غلطیاں موجود ہیں تو دوسروں کے اندر بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں آج آپ کو ذکر اور دین کی برکت بتاتا ہوں. اتنی بڑی برکت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ انسان کے عیوب کو چھپا دیتا. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے عیوب ظاہر ہو جاتی، ان کی نیکیاں چھپ جاتی. جو دنیا کو پسند کر دے تو ان کی نیکیاں چھپ جائیں گی. اور بعض بزرگ ایسے تھے جو ملامتی بن کے پھرا کرتے. ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. یہ صاحب نسبت کے تعلق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء اور صلحاء اولیاء کے عیوب پہ نگاہ نہیں، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. بسا اوقات آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر وہ چیز وہ علم رکھتے ہیں کہ عوام میں اس کو بیان کرنا فتنوں کو ہوا دے گا، اور فرد واحد اس کا مسئلہ ہے. لیکن شیطان اسی کھوج میں انسان کو لگاتا ہے. اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، بسا اوقات ایک شخص ہے، اس کی یہ سارے بارڈر پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، آپ جاؤ گے یار وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے. نماز کے ٹائم میں جی وہ پیرے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اب فضیلت کیا ہے کہ اس خدمت کی برکت سے سب کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اسے نماز، لیکن اس موقع پر جو وقت نماز ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جب اپنے وہاں سے دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جتنے لوگ دنیا میں عبادت کر رہے ہیں اس وقت، اس پہرے دار کو اس کا ثواب مل رہا ہے. یہ خدمت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. جن کی ڈیوٹی ہے، اب وہ ڈیوٹی والا ہے. اب ایک آدمی خود شوق سے جا رہا ہے اور عبادت چھوڑ رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا اس کا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے عبادت اول ہے، کیونکہ یہ اس کے فرائض ہے. لیکن جس پر وہ ڈیوٹی ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا. یہی چیز اللہ نے تقسیم کی کہ کسی کو، جس کو اللہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کیا ڈیوٹی ہے. جس کی ڈیوٹی، جس کو پتہ نہیں اس کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کو کوئی ڈیوٹی نہیں ملی. ہم لوگ اپنے سے ڈیوٹیاں مقرر کرتے. جب اللہ دیتا ہے اور سلسلے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو، تو اس شیخ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اشارات سے کہ اس بندے کی یہ ڈیوٹی ہے، اور وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. باقی جس کو نہیں، میں خواہ مخواہ سن کے جیسے کتاب پڑھ کے ڈیوٹی والا بن جاتا ہے.
خیالوں میں ہے، کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی گوشت بن جاتا ہے، آگے پتہ نہیں تھا کہ غوث کیا چیز ہوتا ہے، بس سن لیے ہوتے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جس کے پاس حقیقی ہوتا ہے اس کے الفاظ اور اس کے جو وہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلواتا ہے یا وہ کرتا ہے وہ پورے بھی ہوتے ہیں۔ شاذ اور نادر غلطی ہو سکتی ہے، مطلب 25%، 75% وہ واقعات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی یہی سوچ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات حالات بدل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں جب ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پہ اللہ کو پسندیدہ لوگ جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ عبادت کرنے والے پسند نہیں، عبادت کرنے والے پسند ہے، مگر یہاں ڈیوٹی ہے، کیا ہے؟ کسی کی توجہ عبادت کی طرف کر دی، کسی کی توجہ علم کی طرف کر دی، کسی کی توجہ تزکیے کی طرف کر دی، کسی کی توجہ تصوف اور خدمت کی طرف کر دی۔ تو خدمت جو ہے یہ معاشرے میں کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر حکومت پیدا کرتا ہے۔ خدمت چاہے باطنی ہو چاہے ظاہری ہو، اگر باطنی آدمی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے، اور جو ظاہری کرتا ہے اس کو حکومتیں ملتی۔ جو لوگ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، دیکھو وہی آدمی حکومت کرتا ہے، اسی کو اللہ دنیا کی حکومتیں دیتا ہے۔ کفار نے صرف یہی کیا ہے کہ انہوں نے خدمت کو اٹھایا تھا، اور اس خدمت کی وجہ سے ان کو دنیا کی حکومتیں ملنا شروع ہو گئی۔ انصاف کو اٹھایا تھا اپنے ہاں اور معاملات کو، یہ نہیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لڑتے تھے ان کے ساتھ جو بھی ظلم کرتے، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ باقی جنگ ہو جاتی، یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ صحابہ سے سیکھا۔ اکثر ہم نے کہا جی انہوں نے پڑھا ہے ہمارے مذہب کو، اور اس طرح پڑھا ہے۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا کہ ہم بزرگوں کے اقوال میں پڑے رہتے ہیں، اور جب ان کی زندگی کو دیتے ہیں وہ صحابہ کے اقوال پہ رہتے ہیں۔ تو حکومت دنیا میں صحابہ نے کی ہے، کسی بزرگ نے نہیں کی ہے۔ اس لیے جنہوں نے حکومتیں کی ہے انہی کی سنتیں جب انسان اپناتا ہے تو یا کیا ہے جی عمر لا، ہمارے ہاں یہ چیزیں کیا کر دیا جی، اس عمر لا کو آپ نے انگریز کی طرف منسوب کر دیا، تو آپ نے بغض رکھا، اور بغض کی وجہ سے آپ نے اپنے ہی کام کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کے پاس اب متبادل نظام نہیں رہا، کیونکہ جو نظام آپ کے پاس تھا اس کا منسوب آپ نے کافر کی طرف کر دیا، اور مسلمان جب اس کا حصول چھوڑ دے گا تو جب متبادل نظام آپ کے پاس ہوگا نہیں تو آپ کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ ہر عمل کے ساتھ آپ کی ایک حفاظت موجود ہے۔ جب ہم عبادت کرتے تو ہمیں جہنم سے عذاب سے نجات ملتی۔ پہلے ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں تو ہم کفر سے ہمیں پناہ ملتی۔ اب کلمے کے بعد کیا دوسرے دین پر عمل نہیں کریں گے؟ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور باقی عبادات نہیں کریں گے تو ابھی جنت کا سرٹیفکیٹ تو آپ نہ مل۔ جب آپ عمل صحیح کرو گے تو پھر آپ کو قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ تو آپ کو کس چیز سے بچایا نماز نے؟ دو چیزوں سے، قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے۔ یہ اس کی حفاظت کا عمل ہوا۔ دنیا پہ اس کا اثر ہے ایک، لیکن 10 کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ کون سا عمل چھوڑنے کی وجہ سے زمانے اللہ نے تمہارے اعمال کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی لشکر ہے یا اسلامی حکومت ہے، وہاں جنگ کا اعلان ہو گیا، دشمن نے حملہ کر لیا، اور میں یہاں بیٹھ کے آرام سے مراقبے میں رہوں گا، تو اس وقت اگر میں یہ عمل سارے مسلمان اس وقت مراقبے میں بیٹھ جائے اور ادھر اس اسلامی سلطنت یا اس بارڈر کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے یہ مراقبے اس کو نہیں بچائیں گے، بلکہ اس وقت عمل کیا ہے کہ تم دشمن کے لیے تیار ہو جاؤ، تب جا کے تم محفوظ رہو گے۔ اگر آپ سب اس وقت اس عمل میں رہ گئے تو یہاں حضور نے ثابت فرمایا، حضور کی زندگی سے ہمیں ثابت ہے کہ غزوہ خندق کے اندر آپ علیہ السلام نے سرحدوں کی حفاظت کے 6 نمازیں قضا کی۔ کیوں؟ کہ جنگ کے لیے اس وقت کس کی ضرورت تھی؟
दुश्मन से वहां दिफा की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? उस वक्त अमल कौन सा जरूरी था? वो उस वक्त जरूरी था, यानी कि हर दफा की, बल्कि उस वक्त की जब जिहाद के मैदान में थे और दुश्मन आप पर हमलावर हो रहा था। इससे साबित हुआ कि उस वक्त जो जरूरी थे वो नमाज से भी ज्यादा जरूरी रहा, इसलिए उसके लिए 6 नमाजें भी कज़ा की गई। वजह क्या है कि उस वक्त उस अमल की जरूरत थी। अगर उस अमल को, अब यही है कि इज्तिहाद जब सहाबा से हुआ तो आप ग़ज़वे उहद में तो एक सहाबी ने कहा कि टोले के नहीं, हुजूर का हुक्म इस वक्त तक है, और जैसे ही उसने वहां से वो किया, दुश्मन ने वहां से हमला कर दिया और 80-90 जितने वहां से साहबा शहीद हुए, तकरीबन 70-80 के दरमियान। क्या हुआ? ना अल्लाह ने इसका फैसला किया, ना हुजूर ने फैसला किया। बाद में हम फैसला करने वाले नहीं है कि कौन क्या, लेकिन आपको यह बता दी कि कौन सी चीज किस वक्त जरूरी होती है। हालांकि इस वक्त दीन का वो भी काम है और ये भी काम है। तो ये चीज है कि अमल कौन सा किस वक्त काम करता है, यानी इससे साबित हुआ कि उसके मौके पर जब उसका वक्त आ जाए उस अमल की अहमियत उस वक्त पता चलती है। जब उसको तर्क करोगे तो उससे फसाद पैदा होता है। यही है आज तक 65 साल की उम्र में पाकिस्तान में हमारी हुकूमत क्यों नहीं आती? जी हम कहते हैं अक्सरुहुम ला याक़िलून, जी ये कुफ्रिया निज़ाम है, ये फलां का निज़ाम है, ये डमका का निज़ाम है। सारी ज़िंदगी में मुफस्सिर बनकर, मुफक्किर बनकर और मुनाज़िर बनकर हम यही कर कहते रहे। तो हुकूमत क्यों नहीं आई? जवाब ये है, क्या हुकूमत किस चीज़ से आती है इस मुल्क के अंदर? वोट से। किससे आती है? असबाब क्या है? सबब क्या है? जोर से बोले ना। वोट है। क्या सबब है? उस वक्त तू नमाज करने के लिए खड़ा हो जाता है, एक इधर चला जाता है, दूसरा उधर चला जाता है। आपने वोट नहीं डाला आलिम को, कौन आएगा? उसकी औरत वोट डालती है, तेरी नहीं डालती। डॉक्टर के पास तो आपकी औरत जा सकती है, मगर वोट डालने नहीं जा सकती। इसलिए उनको पता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें पैदा कर दी, जब हुकूमतें उनके पास आती है लिहाजा कवानीन भी उनके बनेंगे। आप अपनी गलती नोट करने के बजाय उनको गालियां देते हो, तो वो तो अपने काम में सिंसियर है, क्योंकि वो अमल कर रहे हैं जो इसके लिए जरूरी है। भले वो पूरे दिन पे अमल नहीं करे, मगर हुकूमत के लिए जो अमल जरूरी है उस पर उनका अमल है। ये नहीं, यही वजह है कि उसको वो मिलता है। और हम क्या कहेंगे? अक्सरुहुम ला याक़िलून के माने करेंगे। वो अक्सरुहुम ला याक़िलून का मतलब है कि तुम में ज्यादा आलिम नहीं है। ला याक़िलून से मतलब कि इनकी अकल खत्म हो गई, तो फिर तो तुम सब मरफूल कलम हो जाओगे। ये जो कहते हैं ना जी अकल कहाँ से है, इल्म की दलील यहाँ से है कि अकल इल्म के लिए जरिया है। जिसकी अकल काम नहीं, इल्म कम होता है तो उसको कम का उसका वो अक्सरुहुम ला याक़िलून फरमाया। यहाँ से वो मुराद नहीं कि बिल्कुल उसके अंदर अकल ही नहीं है, तो वो बेअक्ले तुम लोगों को हरा देते हैं। ये बात हम लोग हर वक्त शोर कर रहे होते हैं, हाँ, ये बातें गलत है। आप अलैहिस्सलाम ने जब मदीने की रियासत कायम फरमाई थी, 52 कबीलों को जमा किया था। ये सियासत है और उसमें काफिर और किसी की तखसीस नहीं की, सबको एक कतार में बिठाया और सबसे राय ली रियासत बना करके कि हम इस रियासत के अंदर रहते हुए इसकी हिफाजत करेंगे। अब यही वो चीज़ है, ये मामलात है, एक नज़रिया है। क्या इस्लाम के अंदर भी सबको मुत्तफिक किया था या इस्लामी हुकूमत के लिए मुत्तफिक किया था? कलमा पढ़ो या ना पढ़ो, यही वजह है कि जब आपको कहते हैं जिज़िया दे तो हमारे माताहत रहो। हम लोगों ने अपने एक नजरिया बनाया हुआ है। यही वजह है कि आप वो फ़क़ाहत नहीं है आपके अंदर, वो चीज़ नहीं है कि आप सहाबा की जिंदगी को पढ़ करके उसका फैसला करें। जज्बाती लोगों से सहाबा भी फरमाते हैं हमारा अमीर मत बनाना।
جس پہ حال طاری ہوتا تھا، اس صحابی کے بارے میں کہتے تھے اس کو ہمارا امیر مت بنانا. سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے جذباتی آدمی کو 100 میل دور رکھو مجھ سے. کتنا؟ جس پر حال غالب ہو جاتا ہے، جو مغلوب الحال ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بھی ایسا کھڈا کھودے گا. یہی وجہ ہے. ہمارے اندر ایک پونکا چھوڑا جاتا ہے جی 22 کروڑ عوام. کسی عالم کے، ایک حکومت کے لیے ہماری اپیل ہوتی، کبھی آج تک کسی عالم کے لیے ہماری اپیل ہے کسی تقریر میں؟ نہیں ہے. لیکن جب ہمارے امت کے عالم بھی اس طرف جائیں گے تو ووٹ کس کو ملے گا؟ ہم داڑھی ٹوپی والے، ہم مولویوں کے ساتھ یہ اچھی لگتی. بات یہ ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بحران سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور اسی طرح اس بحران سے بچانے کے لیے وارثین انبیاء ہی آئیں گے. اگر ان کو چاہیے کہ ہمیں امن و امان حاصل ہوتا رہے اور اللہ کی رحمت ہم پر ہے، تو وارثین انبیاء کا دامن تھام لے. حکومت دینی ہے اور حکومت کے لیے نا اہل سمجھتے ہیں. حکومت میں آئے نہیں ہے، حکومت کے لیے نا اہل سمجھتے. تو عوام پہ لازم کیا ہوا؟ جو عوام کا کام ہے کہ وہ ان علماء کو ووٹ دے جس سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ان علماء کی کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ چیز، انہوں نے خدمت کو چھوڑا، تعلق کو چھوڑا. دوسری بات یہ کہ بین الاقوامی جو چیزیں ضروری ہے، جب آپ اسباب کو اختیار کرتے ہو تو پوری دنیا میں کون سا ایک چکر چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. پھر اس طاقت کے ساتھ جوڑ توڑ ہونی چاہیے، اور جو یہاں طاقت ہو اس کے ساتھ بھی جوڑ توڑ ہونی چاہیے. یہ سیاست کا حصہ ہے. آپ کیا کہو گے؟ جی غدار ہے. حکمت عملی کیا کریں گے؟ فلاں ہے، دھمکا ہے. بیٹھے رہو، پھر عیش کرو. آپ لوگ ان لوگوں کے جو ہے نا ان سے ڈرتے ہو. ہم کہتے ہیں پختو کے ہوتے تھے تیسوی تھا اچھے تے چلے الٹا شندخ پیدا سے آوا کے آسمان ماں پر راکابو کڑے دے. یعنی ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو چتے بولتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، میرے کو نام بھی نہیں آتا. تو وہ جب الٹا لیٹتا ہے نا تو اس کی 2 ٹانگیں اوپر ہوتی، تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ آسمان جو ہے نا میں نے پکڑا ہوا ہے. یہ لوگوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. کیا بدنامی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ جب تمہاری مخالفت ہو تو یہ حق کی علامت ہے، اور سب لوگ تم سے راضی ہو جائے تو یہ حق. اہل نظر اور اہل باطن اور علم راسخ والے یہ جان دے، یہ جتنے میرے مخالفت میں لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا بیوقوفی ہے. یہ جتنے بزرگوں کے پاس جائے گا وہ یہی کہیں گے کہ اس میں کچھ ہے تو لوگ اس کے مخالف ہیں. کیونکہ اکثر بڑے اولیاء کی یہی چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ نہ وہ معصوم ہے، اور جب یہ کام ہے تو عطا ربانی ہے. وہ کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ نسبتیں قائم ہوتی ہے کسی ایک حصے، جس نے اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے. ہزاروں چلے جاتے ہیں، یعنی 10-20 چلے جائیں گے، 30 چلے، ہزاروں آ جاتے. کیوں؟ وہ سمجھتے کہ میری وجہ سے یہ چیز چل رہی ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دو. ریشو رکھو کہ حضور کے دور میں جب آپ علیہ السلام جہاد پہ تشریف لے کے جا رہے تھے غزوہ احد میں، تو 300 منافق تھے اس میں. کتنے؟ 700 صحابہ اور 300 منافق. اور منافق کون تھے؟ جو راستے کے بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. جب خطروں کا ٹائم آیا تو دھوپ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اسی طرح آج اگر اس کو منافق نہیں کہا تو مفاد پرست ضرور کہا جائے گا. ان کے اندر 2 چیزیں تھیں. وہ اعمال کیا تھے؟ ایک تو اینڈ موقع پہ دشمن کی بات کی تائید کرنا،
ان کا ساتھ دینا اور حضور کی مخالفت کرنا. اب حضور حق بیان کر رہے، وہ باطل بیان کر رہا ہے، مگر یہ اس کا ساتھ دیتے تھے. صحابہ کی تحقیر کرنا، یعنی تواضع کی شکل میں تکبر کرتے تھے. یہ حضرت اس طرح ملتے تھے، یہ جیسے حضرت آج کل ملتے ہیں نا، اور اندر سارا پڑا ہوتا ہے غبارہ، دل خراب اور ظاہر میں عاجزی. اس کو کہتے ہیں تواضع کی شکل میں تکبر. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. یعنی حضرت ابوبکر کسی مسئلے سے پوچھتے تو مزاحتاً جا کے، دیکھو استہزاء کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق سے جا کے پوچھ لیا، حضرت یہ مسئلہ، انہوں نے جواب دیا، بعد میں اس پہ ہنستے. پھر حضرت عمر سے تو پھر اس پہ ہنستے، حضرت علی سے پوچھتے تو اس پر ہنستے. پھر یہی چیز ٹولے جو ہوتے، یہی چیز ہوتی ہے. کیوں کہ عشق، صحابہ کو دین حضور سے ملا، وہ حضور کے عاشق. تابعین کو دین صحابہ سے ملا، وہ ان کے عاشق. تبع تابعین کو تابعین سے ملا، وہ ان کے عاشق. ان کے عشق میں کمی نہیں آئی بلکہ بڑی. حصول علم کے بعد استاد کی قدر بڑھتی ہے. جب استاد کی قدر کم ہونا شروع ہو جائے تم مفاد پرست. کیوں کہ تمہیں لمحہ بلمحہ اس بات کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ ہمیں تو اپنے مشائخ کی برکت سے اللہ نے نوازا، یہ ان کا احسان ہے. ایک شخص آتا ہے، جی میں مسجد میں میرا ابا الٹے پلٹے کام کرتا ہے تو لوگ مجھے لعن طعن کرتے. ایک سوال ہے، اب کیا ہے، اپنے باپ کے عیوب پہ نظر جاتی. معاشرہ کیا کہتا ہے، یہ تمہارا باپ. میرے سے کہا کہ تیرا باپ اگر نیک آدمی نہ ہوتا تجھے مدرسے میں داخل نہ کرتا. اس نے تجھے اسی لیے مدرسے میں داخل کیا کہ میں برا ہوں، میرا بچہ خراب نہ ہو. اگر اس میں برائی ہوتی وہ تجھے مدرسے میں کبھی داخل نہ کرتا. آج تو اپنے باپ کے عیب دیکھتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی 100 مجلس میں تم اس کا نام لے کے مجھے یہ بولتے. والدین کے، اساتذہ کے. میرا ایک شاگرد تھا، اس کا استاد اس کے ساتھ بہت سختی کرتا تھا. اتنا سختی کرتا تھا کہ وہ تنگ آ گیا. مجھے کہہ رہا استاد جی اتنا بغض رکھتے ہیں. میں کہا تم نے نہیں رکھنا، تم نے پیر پکڑ کے معافی مانگنی ہے. اور وہ پیر پکڑ کے اپنے استاد سے کہتا تھا، اور وہ ابھی عالم تھا تو وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جہاں بھی اس کے بس ایک حسد تھا، اس کو شیطان اس پہ سوار کر دے. بس میں نے کہا تم چپ رہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہیں اس کی برکت سے اللہ جو نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سختیاں جو ہے، یہ تعارض جو ہے، یہ اپنے اساتذہ سے مت کرو. خاموش رہو، اپنے کام میں لگے رہو. یہ ہوا ہے ہر دور میں، لیکن وقت آیا وہی اساتذہ ان شاگردوں سے پھر استفادہ حاصل کرتے تھے جو تمہیں برا بلا کہتے تھے. احترام ہر بزرگ کا کرو. برکت کے لیے ہر مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، مگر اپنے تربیت کا تعلق اپنے مشائخ سے رکھو یا کسی ماہر سے رکھو. کیونکہ شیخ کو اگر چھوڑا وہاں مہارت کی کمی ہے تو تم نے جس کو ماہر پڑھا جو تربیت کر رہا ہے تو اسی وجہ سے پکڑا کہ اس میں وہ مہارت موجود ہے. اور ایک شیخ نے کسی کو کہا، کیونکہ شیخ بھی ماہر ہے اور اس نے کسی کو قائم مقام بنایا کہ بھائی اس سے تربیت حاصل کرو تو کرو، تمہیں فیض ملے گا. وہی ملے گا جو مشائخ کا ہوتا ہے. کیوں کہ اس کو قائم مقام بنانے والا کون ہے؟ کیونکہ حکم جو ہے وہ ادب پر. اب میری چاہت ہے یار میری حضرت سے، مقصد اپنے سندوں کو عالی کرنے پر زیادہ ٹائم مت لگو، مقصد اللہ کو راضی کرنے میں اور اپنے آپ کو بنانے میں لگاؤ. جب تم بن جاؤ گے تو تمہاری یہ نیچے والی سند بھی عالی ہو جائے گی. پھر سارے عالی سند والے تمہارے پاس خود آئیں گے سیکھنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب دیکھا کہ زمانے میں مہارت اٹھنا شروع ہو گئی، اب ان کے ٹکر کے لوگ نے تو بیچ میں سند ڈال دی
کہ بیچ میں سند میں رخنے ڈال دیں گے. تم کون کون سے سندوں میں رخنے ڈالو گی؟ یہ سلسلہ اویسیت کی برکت سے اچھل رہا ہے، ورنہ یہ سند تم سب کے پاس بھی اور میرے پاس بھی ہے. اس کی اصل جو طاقت ہے یہی اویسیت ہے، جس کو تم تسلیم کرو گے. تو کر لیا. یہ جو پن 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 کر کے لوگوں کو، اس لیے کہتا تم بیچ میں مت پڑھو، تم اپنا ادب اور احترام برقرار رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی مالی مدد کرو. علماء بھوکے نہیں ہیں، مخلص لوگ ہیں، مگر ان کے کانوں تک جو باتیں پہنچی ہے وہ شیطان ہے. بس ان بیچاروں کا اعتماد ہوگا کہ ہاں یار اٹھتے بیٹھتے. انہوں نے یہ مقام کس وجہ سے بنایا؟ اپنی خدمت کی وجہ سے. آپ اپنے دل میں احترام کرو کہ میں جو علماء کی قدر کر رہا ہوں، میں متقی پرہیزگار کی، کیونکہ میرے حضور کی خواہش تھی کہ میرا مال متقی پرہیزگار لوگ. اس طرح سے آپ اپنی نیت خراب نہیں کرو. خدمت، ان کو استاد، ان کو عالم یا حضرت کہنے سے آپ کی وہ نہیں گر جائے گی عزت. پھر کسی کو اشکال بولا حضرت آپ عالم ہیں، سنا آپ وہاں چلے جاؤ، ہم نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں. سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا انسان چھوڑ دے. باقی ساری دنیا نے نقشبندی شاذلی تھوڑی بننا ہے. جس نے نقشبندی شاذلی بننا ہے اس کو کوئی دنیا کاٹ نہیں سکتی، اور جو نقشبندی شاذلی میں رہتا ہے اس کو نظام بچا نہیں سکتا. جس کے فیض میں، جس کے مقدر میں یہ فیض ہے، دنیا کا کوئی ولی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی عالم اس کو نہیں روک سکتا. وہ یہیں آ کے پائے گا، اور جس کو یہاں سے نہیں ملے گا وہ میرے جتنے بھی قریب ہے اس کو نورزمان نہیں دے سکتا. وہ واپس جائے گا، جتنے دی کھوتی اتنے یان کھلوتی. یہ راز میں سیکھ چکا ہوں. ہمارے بزرگ یا مشائخ، مشہور مشائخ کے ہاں ہمیں کوئی نام سے بھی نہیں جانتا ہوگا، مگر میں نے گمنام بزرگوں کے ساتھ سیکھا تھا. میرے مشائخ کا نام بھی شاید کسی کو نہیں جانتے ہوئے، لیکن آج ان کے بچوں کا سلسلہ آسمانوں میں چل رہا ہے. لیکن کیا یہ میری برکت ہے یا یہ ان کی محنت ہے جو مجھ پر ہوئی ہے؟ زیادہ لوگ فلاں دمکاں نہ تحدیث نعمت کے طور پہ بولتا ہوں، نہ تم ہمارے شاگردوں کا عملیات میں مقابلہ کر سکتے، نہ تصوف میں مقابلہ کر سکتے. یہ جتنے عالی سند والے آ کے بیٹھ جاؤ، ہم سے زیادہ عالی سند تمہاری نہیں ہے. اس سے عالی سند تم پیش نہیں کر سکو گے اس دور میں. سب سے عالی سند دوسری بھی پڑھی ہمارے پاس، مخدوم ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 2 پڑھی ہوئی ہے، تیسری یہ، چوتھی یہ. کون کون سی سند کو رد کرو گے؟ بانگ دوہل کہتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اور یہ اللہ نے یہ سند مجھے دی ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے. یہ مجھے کس نے دیے؟ یہ اللہ نے دیے. میں نے امام ابو حنیفہ سے. مجھے امام کی باتیں لا کر دو. میرے بزرگ میرے امام سے بڑے نہیں. میرے امام کی بات ایک طرف اور میرے بزرگ کی بات. میں اپنے بزرگ کو چھوڑ دوں گا مگر اپنے امام کو نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں کہ ان کا احترام چھوڑ دوں گا مگر ان کی بات چھوڑ دوں گا، کیونکہ میری نسبت ہے یہ. میں نے امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے حضور سے. ایک جاہل بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیخ کا بھی خلیفہ اور شیخ کے مرید کا بھی خلیفہ ہو. میں نے کہا اس جاہل کو بول کہ ابو بکر صدیق کا خلیفہ سلمان فارسی ہے، کیا یہ حضور کا خلیفہ نہیں ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیسے تم نے بول دیا کہ شیخ کے مرید کا مرید نہیں ہو جا سکتا؟ یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے کہ شیخ کے اجل خلفاء اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے.
حضرت حسین نے حضرت علی سے اور حضرت علی نے حضور سے، حضرت حسن نے اپنے والد حضرت علی سے اور حضرت علی نے حضور سے. یہ براہ راست سند حضور سے کیوں نہیں جوڑی؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو اس کو کمال تک پہنچا رہا ہے سند اسی کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے. ورنہ ہر صحابی کی سند ڈائریکٹ حضور کے ساتھ بھی ہے، اور اجل صحابہ جو بڑے اکابر صحابہ ان کے ساتھ بھی ہے. یہ باتیں سمجھ آئی؟ شیطان کیسے کیسے پوائنٹ دماغ میں ڈالتا ہے، یعنی اعتراض کرنے کے لیے ایسے ایسے اشکالات ڈال دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹنکی مارتا ہے نا وہ. پھر ایک صوفی کو دوسرا صوفی رد کرتا ہے تو دوسرا اس کے معتقدین جتنے ہوتے ہیں وہ اس کی ولایت کو منسوخ کر دیتے ہیں. اچھا بشے یہ حال ہے تمہارا. بڑے نے خلافت دی ہوگی، نیچے والے کیا کریں گے؟ ان کی خلافت منسوخ ہے کیونکہ انہوں نے جیسے دی اس کو یہ سلب کریں گے. اپنی شکل دیکھو اور باتیں دیکھو. یہی حال صوفی اقبال صاحب کے ساتھ ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ سمجھتے کہ ان کی ولایت سلب ہو گئی، تو ان کی عقل کے لیتے ہیں کہ صوفیاء کے ساتھ اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر ان کی سند کو باطل نہیں کیا جا سکتا. آپ وہ بات مت لو مگر آپ ان کی سند کو باطل نہیں کر سکتے. پھر تو آپ سارے بزرگوں پہ لعن طعن کرو گے. یہی تو تمہارے مخالفین بریلوی بھی کہتے کہ حاجی امداد ہے. ہم اپنے اکابر کو پیچھے لاتے حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور ہمارا مخالف کیا کہتے ہیں کہ ان کی خلافت انہوں نے، یہی پروپاگنڈا انہوں نے مشہور کیا. یہی جو جن کے مخالف ہیں ان کے پروپاگنڈے اپنے اندر لا کر کے تم ہو کون؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی خلافتیں منسوخ ہو چکی تھی. وہاں کے جتنے متعصبین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت، یہ تو حاجی صاحب نے فرما دیا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا جو ذات ہے وہ تمہاری نعمت عظما ہے ہندوستان والو. یہ وہ بزرگ ہے کہ جن کے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے بزرگوں سے اختلاف رکھتے تو اس کے بارے میں ان کے شیخ ان کے مقام کو بھی بیان کرتے. یہ توڑے کہ ہر للو پنجو کر سکتا ہے. آگے کیا فرمایا کہ گنگوہی میری جگہ پر آ گیا ہے اور میں گنگوہی کی جگہ پر آ گیا. کس نے فرمایا؟ حاجی صاحب تھے. گنگوہی میری جگہ پر آ گیا اور میں گنگوہی کی جگہ پر آ گیا. اب لوگ یہ کہیں گے اصل میں وہ علمیت ہے اور وہ تصوف کی طرف. تو ان میں علم تھا تو وہ تصوف کی طرف، اور ادھر صوفی تھے تو وہ علمیت کی طرف. یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. بزرگ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک کوہرام مچ سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو یہیں پر چھوڑ دو. بس جس طرح دنیا چل رہی ہے چلنے دو. ہمیں اپنے سلسلے کی تحقیقات ضروری ہے، اور ہمارے تحقیق میں جو احادیث، جو روایات اور جو بزرگ آئیں گے انہی کو دلیل بنائیں گے. اور زمانے میں بزرگوں کا اختلاف رہا ہے. تو عرض یہ کہ ان چیزوں میں جو پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی شعر میں بار بار کہتا ہوں، جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ اسے منزلوں نے پناہ، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے. سبحان اللہ. کہتے ہیں علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. فقیر عرض کرتا ہے کہ یہ ذرائع علم ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے رکھے تین. علم الیقین، یقین علم کے ذریعے حاصل ہونا. عین الیقین، یقین کشف کے ذریعے حاصل ہونا. حق الیقین، کہ اللہ کی طرف سے اس کو مل جائے. حق تو اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں کون سا نفع؟
فقیہ النفس، فقہ کے باب میں ایسے بزرگ کو فقیہ النفس کہا جس کو براہ راست اللہ علم دے، علوم وہبی جس کو دے، کیا دے؟ علم لدنی جس کو دے، ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ النفس۔ اب مولوی آتے، اب ہم سلسلوں پر آتے تو وہ علم الیقین پہ، ان کو تم لا کے ادھر ادھر کی اپنی باتیں مانو، اس کے تسلی نہیں ہونی ہوئی۔ صوفیاء میں، علماء میں اور اب اس میں کیا فرق ہے؟ وہ سند کو دیکھیں گے تو یہ ان کا علم الیقین ہے کہ یار یہ علمی لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، وہ چلا جائے گا۔ صوفی تیری سند کو نہیں دیکھے گا، وہ تیرے مکاشفات میں دیکھے گا کہ یار اس میں کتنی صلاحیت موجود ہے۔ اگر تیرے میں وہ چیز موجود نہیں ہے، صوفی کہے گا بس صرف نام کا ہے، کام کا نہیں ہے، مولوی ٹائپ کا فلاں ہے، اسی طرح بولتے ہیں۔ اسے جب کشف ہوتا ہے اور جب وہ اس معاملات کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے عین الیقین سے اس چیز کو مانتا ہے۔ اب کہیں گے جی حق الیقین کیا ہے، تو سنتے جاؤ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے، نمبر 1۔ کیا ہے؟ کون سا اپنی خواہشات سے جو دل ٹوٹ جائے اس میں کون رہتا ہے؟ دل اللہ کا عرش ہے۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل، فتویٰ اپنے دل سے لو۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مقام آتا ہے، آج تک جتنے بھی تشریحات ہیں جب اس کیفیات سے گزرتے ہیں، اس کیفیت کی تشریح روایات سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ جس کا دل اللہ کا عرش بن جائے اس کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے اسے کائنات بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا قلب وہاں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ سوائے اللہ کے اس جہاں میں کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہ ذرائع علم ہے۔ اسی طرح کسی کا فیض لطیفہ نفس پہ آ رہا ہے تو کہ جی کس طرح آ رہا ہے، تو اللہ نے نفس سے بھی خطاب کیا ہے۔ کسی کا فیض عقل کے ذریعے آ رہا ہے، کسی کا فیض روح کے ذریعے آ رہا ہے، کسی کا فیض اخفا کے ذریعے آ رہا ہے، کسی کا فیض کے ذریعے آ رہا ہے۔ یہ تقسیم ہے۔ تو جو باقی اس سے ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عین الیقین ہے، لطائف سے، اور جو قلب سے ہو رہا ہے وہ حق الیقین ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جنت اور جہنم آ جائے، یہ حق الیقین کا علم ہے، میرے ایمان میں ذرا برابر نہ اتار نہ چڑھاؤ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آنکھ، اب کیا کہتے ہیں ہمارے ہر دور میں ایک بندہ اللہ پیدا نہیں کرتا، یہ نہیں، اب آ جاؤ، یہ چیز میں یہاں سے توڑ رہا ہوں، روایت سے توڑ رہا ہوں، حدیث سے توڑ رہا ہوں، کیا کہ تم نہ بولو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ زمانے میں لوگوں کو پیدا نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا ہر زمانے کے اندر میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سابقین کی طرح ہوں گے۔ کیسے پیدا ہوں گے؟ صوفیاء کو مت چھیڑو، صوفیاء اتنے وزنی ہے کہ تم دب جاؤ گے۔ تم نے کتابیں لکھی ہیں، صوفیاء سامنے بیٹھو گے، سارا پہاڑ تمہیں سے صوفی ٹکرا نہیں ہے آج تک۔ میں نے تمہیں پہلے بولا ہے کہ نہ ٹکراؤ ہم سے، اگر ٹکراؤ گے تمہیں ڈر، تمہیں یہ ثابت کر دوں گا تم میرے سامنے اپنے آپ کو حق پر بھی ثابت نہیں کر سکو گے۔ تم بات کرو گے میں روایت پیش کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دنیا کی کامیابی کا راز کس میں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور اصحاب کے طریقوں میں، اور حضور نے فرمایا اصحاب کالنجوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اصحاب کی وہ کیا کرو
کیونکہ یہ پچھلے لوگ ہیں سابقین، اس لیے سابقین کی جو کرتا ہے، تو یہی کفار کی ترقی کا راز ہے۔ نظام میں انہوں نے صحابہ کی تقلید کی۔ کیسے کی؟ تو حضرت عمر خلیفہ وقت ہو کر، حضور تو ابھی حاکم بھی نہیں بنے، لیکن خدمت کے لیے ہر گھر پہ جا رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، عیادت بھی کر رہے ہیں، دم بھی کر رہے ہیں، لوگ برا بلا بھی کہہ رہے، مگر آپ عیادت کر رہے۔ بیلوس خدمت کا ایک جذبہ دکھایا۔ دشمن حملہ کرتا ہے مگر بد دعا نہیں دی جا رہی ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، بد دعا نہیں دی جا رہی، پتھر مارے جا رہے، بد دعا نہیں دی جا رہی۔ صحابہ بھی شدت، ظلم، ستم سب سے رہے مگر بد دعا نہیں دے رہے۔ یہ تربیت ہے، ورنہ جو نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی وہ تو حضور کو دیکھ کر ہی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ صحابی بن گئے تھے۔ پھر یہ اتنے مجاہدوں سے گزارنے میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ پورے کائنات کی حکومت جو دی جا رہی ہے، خلافت تو دی جائے گی، خلافت کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ خلافت سے پہلے سختیاں ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی خلافت سے پہلے سختیاں آئیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس خلیفہ کو اس زمین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خلافت تو بعد میں، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے جو مشقتیں ہیں، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے اور دنیاوی اسباب پہلے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں چھوڑ دی، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ عالیہ علوم برحق ہے کہ وہ علوم عالیہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو علوم اعلیٰ ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم علوم عالیہ کو بھی علوم اعلیٰ کے بغیر حاصل نہیں کرتے۔ تو جب عالیہ کے لیے بھی اعلیٰ ضروری ہوا تو پھر اعلیٰ کتنا ضروری ہوا؟ کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ علوم عالیہ کو حاصل کرنا بغیر علوم اعلیٰ کے یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا، یہ زمانے میں کسی ایک کو دیتا ہے۔ میں نے اپنی سند بیان کر دی، کیا کر دی؟ اب میری دوسری سند دلو، اس سند کی قدر کرو۔ یہ میرے سب سے آخر کی سند ہے، اچھا جو میں نے بیان کی امام ابو نے، اس سے پہلے کی سند بیان کر رہا ہوں، تصوف کی بھی اور علم کی بھی، دونوں۔ میں نے امام جعفر صادق سے، کس سے؟ رحمت اللہ علیہ۔ میں نے امام جعفر صادق سے، یہ نادر علی ایسی ٹھیک تھوڑی ہوئی ہے، میں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے حضور سے۔ میں نے یہ سند دیکھی، یہ مجھے اللہ نے دکھائی، تو اس کا مطلب اند اللہ مقبول سند ہے یہ۔ دوسری سند میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے، انہوں نے حضور سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ امام جو ہے یہ بھی عند اللہ مقبول ہے، ورنہ ڈائریکٹ تو حضور دے سکتے تھے، اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، مگر اس سے ثابت ہوا کہ زمانہ تصوف کے اماموں کے اور ان اماموں کے نیچے ہی رہے گا۔ اس لیے تم مجتہد فی المذہب تو بن سکتے ہو، مگر مجتہد مطلق نہیں بن سکتے۔ کیا نہیں بن سکتے؟ فی المذہب ہی رہو گے تو جو فیض آپ سے براہ راست حضور سے مل رہا ہے یہ مجتہد مطلق ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ انہی کے فیض سے آ رہا ہے۔ یہی وجہ پہلے تم کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر جب سلسلے میں داخل ہوئے تو حضور کی زیارتیں ہو رہی ہے، صحابہ کی زیارتیں ہو رہی ہے۔ اس میں تمہارا کمال تھا یا یہ سلسلے کی برکت؟ اب سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے، تم ابھی شاذلی نہیں بنے ہو، شاذلی آپ علیہ السلام کو کھلی نگاہ سے دیکھیں گے۔ شاذلی فقہ کی کتابیں پڑھو، جب شاذلی سلسلہ آتا ہے تو کمالات، تصرفات،
ہر چیز اسی کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتے. وقت کے پچھلے فقہا بھی اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اس سلسلے کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے. اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور سید محمد حنفی الشاذلی، کیا جی؟ یعنی یہ سید محمد حنفی شاذلی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا اتنے کمالات کے باوجود بھی یہ لوگ مسلک کی پیروی کیوں کرتے تھے؟ کیا فرمائے؟ یعنی یہ مجتہد ہوتے کہ صوفی، اتنا علم اللہ نے ان کو کہ یہ تو مجتہد ہوتے، یہ اپنا مذہب بھی چلا سکتے تھے، مگر انہوں نے تو بات تو میں بھی کسی اور موقع پر بیان کروں گا. یہ عبد الوہاب شعرانی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہم تو صرف علامہ ابن تیمیہ کا ہی نام سنا ہے، مگر میں کہوں گا یہ علامہ ابن تیمیہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی تھا یہ شافعی، چاروں مسالک کے اندر پورا عبور اللہ نے ان کو عطا کیا تصوف کے ساتھ. اور یہ شاذلی تھی. میزان الکبریٰ کے نام سے ان کی کتاب چھپی، ادھر پڑھو. مجھے اللہ نے جب ان کی زیارت کرائی خواب میں تو ان کے ساتھ کچھ مطابقت ہوئی کہ میں یہ سوچا کہ یا اللہ میرے کس بزرگ کے ساتھ مناسبت ہے کہ نشے اور یہ چلے میں کر رہا ہوں. تو خواب میں ان کی زیارت کرے کہ عبد الوہاب شعرانی نے 35 بزرگان دین سے فیض اٹھایا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اندر 35 سبق ہے. یہ خواب بیان نہیں کرتا، پتہ نہیں آج کیسے بیان ہو رہے، بس ہونے دو، جب اب ہو رہے تو ہونے دو. تو یہ بزرگ جو ہے یہ بھی چلہ کشی کرتے تھے. اس وقت ان کے مشائخ نہیں تھے، مگر انہوں نے بھی اسی طرح چلے شروع کیے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشائخ دیے. اور یہی حال میرا بھی تھا کہ بچپن سے میں چلے کرتا اور بعد میں مجھے اللہ نے مشائخ دیے. تم اپنے اس میں چیزیں کیا ہم نے تو یہ وہ مناسبت اور مطابقت تھی. تو آپ فرماتے ہیں حالانکہ وجہ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی میں اجتہاد کی صلاحیت ہوتی تو اس وقت کے علماء متفق تھے کہ یہ مجتہد ہو سکتے تھے. اور بعد کے علماء کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیات ان میں یہ صلاحیتیں موجود تھی. اب کون منع کر رہا ہے؟ سنتے جاؤ. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی خواب میں دیکھا، کوئی اور اس شکل میں نہیں آ سکتا. سنتے جاؤ. بعض نے کہا جی وہ غیر مقلد تھے پہلے، مطلب یہ مت کہ غیر مقلد تھے، بولو وہ مجتہد تھے. کیا تھے؟ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مقلد تو ہوتے جو جاہل ہوتا ہے، جس نے کوئی مدرسہ نہیں پڑھا ہوتا، اپنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کو غیر مقلد. جو عالم اس حد تک اس کو مجتہد بولتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں مجتہد ہوں. کیا ہوں؟ مجتہد مذہب کے بجائے اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھتے تھے، اور مجتہد مطلق کے لیے قرآن و حدیث کی اجازت تھی. اور یہی اصول ائمہ نے بھی بنایا تھا، مجتہد فی المذہب کے لیے بھی وہی اصول بنائے. عرض یہ ہے کہ اب آتے ہیں کہ کیا یہ اصول پر ہر کوئی چل سکتا ہے؟ تو آپ خواب دیکھتے ہیں. اس شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا تم ان 4 مسلکوں میں ایک مسلک کو اختیار کرو. کیا کرو؟ تم فقہ حنفی کو اختیار کرو. امام احمد بن حنبل کو فرمایا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کو فرمایا تم فقہ حنبلی اختیار کرو. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ حضور نے. سمجھ آئی؟ کس نے منع کیا؟
حضور نے تو ایک ولی یہ بات کہے، پھر بعد نے کہا کہ جی ایک رسالہ میں نے پڑھا کہ جی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کے چہرے پہ ایک داغ ہے. تم خود نہیں سمجھے داغ کا لفظ استعمال کرتے ہو، تم یہ استعمال کرو کہ ان میں اللہ نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی تقلید کرتے تھے، اور شاہ ولی اللہ کے علم کا کون قائل نہیں؟ جو بیچارہ اس سے غافل ہو وہی اس کو کہے گا کہ اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا. یہی فیوض الحرمین کے اندر میں نے ایک دن کہا کہ اس چیز کو اس طرح کریں. یہ کس نے سکھایا؟ اب امام ابو حنیفہ اصول بیان فرماتے ہیں، میں کتاب اللہ کو دیکھتا ہوں، پھر سنت رسول کو دیکھتا ہوں، پھر اصحاب رسول کو دیکھتا ہوں، یہاں تک میں ان کی بات لیتا ہوں. جب نیچے بات تابعین تک آتی ہے تو پھر میں خود اجتہاد کرتا ہوں. ہم رجال ونحن رجال. لیکن اب اصحاب میں آپ کون سے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی شاید غالباً ایک رسالہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ، اس میں بھی یہ اصول موجود ہے. فرمایا اصحاب میں میں اس صحابی کا قول لیتا ہوں کہ جس کو حضور کے ساتھ جو حدیث کے مطابق شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. اب ہمارے صاحبین یا جتنے ان کا پیچھے روایت ہے تو فرمایا کہ تم اب یہ غیر یہ مذہب ہے، یا مذہب اب کبھی ہو رہا ہے. اب حضور نے ان کو دوسرا طریقہ بتایا، پہلے جو قرآن اس کو چھوڑ دیا، اب دوسرا طریقہ. فرمایا آپ علیہ السلام نے مجھے ایک طریقہ بتایا ہے فقہ حنفی کا. فقہ حنفی میں وسعت ہے، کیا ہے؟ 5 امام ہے اس میں کہ لیے جاتا ہے، یہ حنفیت سے خارج نہیں ہے. متاخرین کے نزدیک اگر ائمہ کے ہاں کوئی بھی مذہب ہے یہ مذہب سے خارج نہیں، کسی اور مذہب کا قول ہے وہ مذہب سے خارج نہیں. اور ائمہ کے ہاں یہ بھی قول ہے کہ امام اگر مجتہد فی المذہب صحیح حدیث لے تو وہ بھی مذہب سے خارج نہیں. اصل یہ مجتہد فی المذہب کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ قول کے مقابلے میں صحیح روایت ہے. یہ اصل ہے مجتہد فی المذہب کے لیے. تو ان کے ہاں اجتہاد جاری ہے، اس لیے لگے رہتے ہیں. تو فرمایا مجھے حضور نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا جو قول صحیح اور مشہور روایت کے قریب تر ہو اس کو مذہب بناؤ. یہ کس نے فرمایا؟ یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ کس کو سکھایا؟ شاہ ولی اللہ کو. اب آپ مجھے بتاؤ اگر یہ اصول آج ہم بناتے تو کوئی غیر مقلد تم سے لڑ سکتا؟ اس پر عمل ہوتا تو کوئی باطل تمہیں کچھ کہہ سکتا؟ جب وہ مسئلہ پیش کرتا پیچھے صحیح روایت، وہ مسئلہ پیش کرتا صحیح روایت، وہ مسئلہ پیش کرتا پیچھے صحیح روایت، تو کہاں بھاگتا؟ کھڑکی بند کر دی، وہاں بھی بند کر دی. یہی امام کے قول کا مطلب ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا مطلب یہ کہ ان کا قول کسی کے قول سے نہیں ٹوٹ سکتا، صحیح حدیث سے ٹوٹ سکتا ہے. کس سے؟ تو جو قول ان کا ہے ہی صحیح حدیث کے مطابق، اس کو تم کیسے توڑو گے؟ تو غیر مقلد حضرات بھی کبھی کبھی بیچارے یہ بولتے ہیں کہ یہ تو قرآن حدیث میں ثابت نہیں مگر میری رائے یہ ہے، حالانکہ پیچھے سے پوری کتابیں پڑھ کے آئے ہوتے تو وہ رائے اپنے نام سے ٹھوک دیتے. ہم یہ کہہ دیتے کہ امام، یہ بول دو کہ امام شافعی نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا. یہ مت بولو کہ میری رائے ہے، کیونکہ ہم تمہارا اجتہاد نہیں مانتے، ہم تمہیں مجتہد نہیں مانتے، ہم تمہیں عالم نہیں مانتے، تو مجتہد تو بڑی دور کی بات ہے. انجینئر مجتہد، اردو پڑھنے والا مجتہد، پروفیسر مجتہد، حکیم مجتہد. یار جس کے ہر آدمی مجتہد ہو یہ کیسے حق پر ہوگا پھر؟
یہی چیز ہے کہ بڑوں کے رستوں کو اور بڑوں کے اس کو سمجھو، پہلے علوم کے اندر وہ مہارت حاصل کرو. اب یہ کہنا کہ جی وہ اس سے بڑھ کر نہیں تو میں کہوں گا ان سے کم بھی نہیں، کیونکہ ان بزرگوں کو جن کو ہر چیز میں کمال حاصل تھا، کیونکہ وہ ان کے پیچھے، ٹھیک ہے ان کی جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو چھوڑ دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ہی جاہل ہے. پھر آگے ایک لفظ ہے کہ شدت کیا ہے، ڈائریکٹ بول دیں گے اپنے مسئلے کے پیچھے کوئی حوالہ نہیں ہوگا، لیکن آگے جو اس کے خلاف جائے گا وہ زندیق ہے. کیا ہے؟ جو اس کے خلاف جائے گا وہ کافر ہے. آج تک ایک لفظ مجھے بتا دو کسی امام نے یہ کہا ہو کہ جو میرے مذہب کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے؟ پہلے یہ حوالہ پیش کرو. آج تک جو مجتہد مطلق جتنے گزرے، ہمارے ہاں تو سب میں امام الامام، امام الائمہ، فلاں، یعنی اماموں کا بھی امام بن گیا. تو یہ کون سے اماموں کا امام ہے؟ یہ مسجد کے اماموں کا امام ہے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر یہ اماموں کا امام ہے یعنی جو مطلق امام ہے تو پھر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کوئی امام اہل سنت والجماعت سارے امام بن رہے ہوتے، خود ہی لکھتے ہیں، میرے نام کے ساتھ بھی پتہ نہیں کون کون سے القابات لکھ رہے ہوتے. تم لوگ ہی مجھے مشہور کرتے ہو، جتنا ہو اتنا رکھو میرے کو. ایک لمبی قطار، لیکن وہ کہتے ہیں نا اعتقاد میں بندہ لکھ سکتا ہے، بزرگوں نے بھی لکھا ہے اپنے مشائخ کے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اتنے بڑے بڑے القابات مت دو کہ وہ پچھلے اماموں کو بھی ٹکرا دے. تو اب اصول پڑھ رہے ہیں، جتنے اصول بیان کیے نا الحمدللہ اصولوں کی کتابوں میں پڑھے، اور میں نے پچھلے بیانات سنو وہ سارے اس میں پڑھے. میں نے کون سی کتاب اس وقت مطالعہ کی تھی؟ تو اس ذرائع کو بھی مانو، یہ ذریعہ علم ہے. کیا ہے؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اس سے یہ ذریعہ علم ثابت ہوتا ہے. اب یہ آ جاؤ، الم نشرح لک صدرک. اب سینے میں کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس سینے میں کیا ہے؟ کیا کھولے؟ اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ صرف دل. صدر سینے کو کہتے ہیں، دل کو نہیں کہتے ہیں. پورا سینہ، اس سینے کے ساتھ اور بھی علم کے ذریعے موجود ہے. بات کیا کی کہ دل میں جو آئے وہ حق الیقین ہے، اور باقی لطائف پہ جو ہے وہ عین الیقین ہے، اور جو حواس اور خمسہ پر آئے وہ علم الیقین ہے، عقل سے. یہ ذرائع علم ہے. عقل اور حواس خمسہ سے جو علوم حاصل ہوتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علم کے ذرائع، علم الیقین. باقی لطائف سے جو حاصل ہو یعنی نفس سے لے لو، کیونکہ نفس ایک لطیفہ ہے. کیا ہے؟ تو معرفت النفس ما لہا وما علیہا. کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ نفس کا علم کیا ہوا؟ یہ عین الیقین میں جائے گا. باقی لطائف کا علم کس میں جائے گا؟ نفس، روح، خفی، اخفا، یہ عین الیقین میں. اور قلب کا کس میں جائے گا؟ کیوں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. سبحان اللہ. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں جان گیا کہ تیری اس ذریعے کا انکار کیا. بیچارے کیوں؟ فلاں نے کہا پیچھے حوالہ نہیں، اس نے کہا پیچھے حوالہ نہیں. یہ میں تم سے اس چیز پر بھی حوالہ مانگوں کہ بنایا کیسے تھا تم نے. اس لیے تم لوگوں کو غصہ آتا ہے. آگے کیا لفظ آئے گا کہ جو حوالہ مانگے تم سے اس بات پہ کہ یہ جو بنا تھا قانون اس کے پیچھے حوالہ کیا، تو آگے سے بولے کہ گمراہ ہو گیا ہے.
کیا ہو گیا؟ ہم امام کی بات بلا دلیل مانتے ہیں، تیری بات بلا دلیل نہیں مانتے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ اصول کی کتابیں ہیں، جب پڑھو گے نا اس کو اچھی طرح سے پڑھو، ایسے اٹھ کے نہیں بیٹھو تب تک کہ پھر پڑھو، میں نے تمہیں کہا پڑھو، پھر ان میں جو اقوال ائمہ کے ہو پھر میرے بیانات سنو کہ میری موافقت اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی تھی۔ سبحان ساری دنیا میں حرز ابو دجانہ ضعیف ہے، موضوع ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے۔ امام بحقی جو ہے معمولی آدمی نہیں تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحت کے جو روایت ان کو صحت سے لیتے تھے اس کے صحت کے قائل ہوتے تھے۔ اب حرز ابو دجانہ میں انہوں نے 3 سند کے ساتھ اس حرز کو لکھا۔ اب آگے میں تمہیں نیچے بتا رہا ہوں، نیچے اس میں اسماء الرجال کے لوگوں نے جو اختلاف کیا تو اس میں کہتے ہیں جی اس میں ابراہیم بن موسیٰ، لہذا ابراہیم بن موسیٰ کا کوئی نام کا صحابی نہیں گزرا۔ کیا فرمایا؟ تو ٹھیک ہے، آپ پھر وہ پیش کرو جو 1.25 لاکھ صحابہ کے نام تو پہلے پیش کرو نا کہ نہیں گزرا۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس نام کا صحابی نہیں گزرا تو پہلے آپ پیش کرو کہ اتنے صحابہ کے نام کتنے۔ جب ایک صحابی تو موسیٰ یہ بھی رسول کا نام ہے، ابراہیم یہ بھی نبی کا نام ہے، تو آپ مجھے بتاؤ تو یہ موسیٰ بن ثابت کون تھا، ابو موسیٰ اشعری کون تھا؟ ٹھیک ہے جی، اس سند پہ اعتراض ہے کیونکہ اس میں مجاہیل ہے۔ پھر نیچے وہ خود لکھتے ہیں، آج جا کے پڑھ لینا صوفیاؤں کی تحقیق بھی اور اس کی بھی۔ پہلے اس نے کہ میں نے جو روایت نقل کی ہے صحت کے ساتھ نقل کی، کون فرماتے؟ امام بحقی، دلائل النبوہ، اس یہ کتابوں میں موجود ہے۔ آج یہ حرز کے بارے میں اکثر جو ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب آگے آ جاؤ، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیلی کے ساتھ یہ سند کے ساتھ جو یہ روایت ہے، اب 2 روایتوں کو موضوع قرار دیا گیا، 2 اسناد کو، ٹھیک ہے۔ ایک موضوع وہ روایت جو بیان کی وہ طویل ہے اس سند کے ساتھ، وہ موضوع ہے۔ یہ سند اور وہ روایت جو یہ میں نے سند بیان کی ہے، ہاذا یہ کون سی والی؟ محمد اسماعیل والی، اور وہ روایت جو اس سند کے ساتھ ہے وہ موضوع ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ ہاذا کو پیچھے لے گئے اس جو لکھا ہے اس پہ، اور وہ تو یہ روایت تو یہاں موجود ہے تو یہ وہ ہوا کدھر جائے گا؟ تو عرض یہ ہے کہ جس پر اسماء الرجال نے کہا تو اس سند کو آپ جا کے آج دلائل نبوہ میں پڑھو، نہ اس میں موسیٰ بن ابراہیم کی سند ہے اور نہ محمد اسماعیلی کی۔ ان 2 سندوں کے ساتھ جو روایت بیان کی گئی ہے وہ موضوع ہے، جو اس سند کے ساتھ روایت بیان کی اس کو انہوں نے موضوع قرار نہیں دیا ہے۔ مگر کیوں؟ مشائخ جو بنے ہوئے ہمارے پیچھے، پہلے سند میں موسیٰ بن ابراہیم کا نام پیش کروں، 3 سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، پھر اس حرز کو بیان کیا ہے۔ تو جو سند ان کے ہاں صحیح تھی، اسی لیے امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ سند امام بحقی کے نزدیک صحیح ہے۔ تو جنہوں نے اسماء الرجال کی وجہ سے اس پر رد کیا ہے، تو پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں وہ جس سند پہ رد ہے اس پہ نام دو۔ تو ہمارے پاس جو مواد جمع ہے، تو محدث جس چیز کو خود اپنی صحت کے ساتھ کرے تو اس کی صحت اس نے لکھی ہے تو اس کو پتہ ہے نا، اس نے لکھ دیا ہے کہ جو چیز میں نے اس کتاب میں لکھی ہے وہ صحت کے ساتھ لکھی ہے۔ یہی اور دوسری روایت ہے وہ حاکم کے نزدیک صحیح ہے، اور اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے۔ کون سی؟ جو کلمے والی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور مستدرک حاکم کے نزدیک وہ روایت صحیحین میں سے ہے۔ اب یہی چیز ہوتی ہے
کہ جو محدث ہے اس نے کیا کہا خود کہ میرے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، بعد میں رجال والوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. تو یہ اختلاف ان کے درمیان ہے. ایک محدث کا درجہ اس رجال والوں سے اس سے پہلے ہے. تم لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہو، وہ تم سے پہلے پیدا ہوئے جب روایتیں لکھ رہے تھے. وہ بندے سے ملتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو یہی عرض ہے کہ اس میں امت میں اختلاف ہے، لیکن کیوں نہیں، ہماری ہی مانو. ٹھیک ہے، آپ اپنی تحقیق پہ چلو، ان کو اپنی تحقیق پہ چلنے دو. اور اگر ایک بزرگ کی تحقیق پر ایک امت چلتی ہے تو اس سے وہ گناہگار نہیں ہوتی. اور وہ آپ پر بھی آتے پھر جی کہتے جی اس میں مجہول ہے، سارے نام تو مشہور وہ ہے، نام تو موجود ہے. غائب بھی نہیں ہونا چاہیے نا، پھر تو نام ہی نہیں ہونا چاہیے، کس نے مارا تھا، کون آیا، کدھر گیا. تو سمجھ آ گئی. یہی چیزیں اس پر ایک تحقیق بینات میں کی گئی، ایک عالم نے لکھی ہے، اور دوسری ہم نے آپ کو بیان کر دی کہ اس روایت کو جو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، اس کو انہوں نے ضعیف نہیں کہا، بلکہ ضعیف اس سند کو اور اس روایت کو جو اس میں درج نہیں ہے، جو طویل روایت ہے، وہ اس سند کے ساتھ اس کو موضوع کہا ہے اپنی اس روایت کو. اور جس کے نیچے تخریج کرنے والوں نے امام جو ہے علامہ ابن جوزی اور سرے، تو اس میں جس صحابی کا نام لکھا ہے اس سند کے اندر اس اصحاب کے نام نہیں ہے. لہذا جس سند پہ ان کا اعتراض ہے، اس سند میں جو نام انہوں نے لکھے وہ نام اس سند میں موجود نہیں ہے. آج پڑھ لینا سارے محققین جتنے بیٹے وہ تو چلنے والے. تو یہی عرض ہے کہ ان چیزوں کو ہم بیان کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے، ٹھیک ہے، بس ہماری مانو. تو حدیث اگر یہ روایت ہے ایمانی لحاظ سے، اور میں بالکل اس میں رد کرتا جاؤں، اس میں کوئی الفاظ بھی نہیں ایسے نہیں 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 نہیں، اور اگر وہ حدیث ہوئی تو پھر ایک ہوتے نا تواتر، کہتے جی تواتر یہ کب سے چلی آ رہی ہے، ابھی سے نہیں ہے، یہ کب سے تواتر بن گیا، تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ سے میرا عرض ہے کہ پھر لے آؤ پہلے کلمے پہ وہ تواتر روایت کتنی ہے تمہارے پاس. تو لازمی بات ہے کہ زبان پہ تو چل رہا تھا نا. اور ایک فطرت ہے کہ جو علم میرے پاس محفوظ ہے، جو مجھے یاد ہے میں اس کو نہیں لکھتا، جو مجھے یاد نہیں رہتا میں اسی کو لکھتا ہوں. جو عمومی چیز ہوتی ہے نا وہ کوئی نہیں لکھتا ہے، لیکن جو یاد نہیں ہوتی اس کو جمع کیا جاتا ہے. اس لیے بعد میں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ہر چیز لکھنا شروع کی، کب سے، تو اصحاب کے جتنے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھی لکھتے تھے، مگر آپ کو ایک خوف جب وہ اپنے وہ حدیث سنی تو کہیں میرے سے پوچھ لے، تو وہ پورے کا پورے ذخیرے کو آپ نے جلا دیا. یہ نہیں کہ امت تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی کی سند تک نہیں پہنچا، باقی امت تک وہ چیز پہنچی اور صحابہ کے ذریعے. تو وہاں کیا وجہ تھی کہ اصحاب رسول نے جو جو سیکھا وہ چلے گئے. آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے، لیکن اس وقت جس کے رخ جس طرف تھا، انہوں نے جتنا دین حضور سے سیکھا تھا وہ چلے گئے، ان کا رخ جس طرف ہوا، تو اس طرح وہ جمع کرتے 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 ہم تک پہنچ گئے. تو کیا اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ روایتاً بھی ایسی اس تک پہنچتے 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 ہم تک پہنچی ہو؟ یہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے. جس طرح حضرت حذیفہ کو منافقین کا علم تھا مگر بتایا نہیں، یہی چیز ہے کہ بعض چیزیں ان چیزوں کے ساتھ خاص کہ ماحول اور معاشرے کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جائے. اس لیے صوفیاء کے ہاں
جن کا کشف قوی ہے بزرگان تو ان کو براہ راست نظر آ رہا ہے. اس لیے جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے جو روایات اٹھائی ہے جو صوفیہ ہے, اب دیکھو اب یہ کہتے ہیں جی صوفیوں نے ضعیف روایت لکھی ہے, مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صوفیہ نے ضعیف روایات کو جمع کیوں کیا ہے. یہ وہ حدیث کا ذخیرہ تھا کہ جو روایات تھی, حدیث تھی, اور ان کے کشف میں وہ حدیث ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, لیکن سند میں وہ ضعیف ہے. انہوں نے اس کو نقل کر کے امت تک پہنچانے کی کوشش کی. اگر وہ صحیح روایت سے متعارض نہیں ہے اور قرآن سے اس کا تعارض نہیں ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو کیونکہ یہ ملکہ اللہ نے ان کو دیا تھا, ہر کسی کے پاس نہیں ہے, یہ ملکہ ان کو حاصل ہے. تو یہاں تو اس وقت پہ ان کو موجود بھی ہے کہ 35 مرتبہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ خود مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو ان چیزوں کو اس پر کتاب الرؤیا پورا ایک باب باندھا گیا. اس کو حجت مت بناؤ, حجت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں, لیکن جو علم اس سے حاصل اور وہ قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو اس کو بھی, اس علم کو, اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ ذرائع علم ہے, یہ فی ذاتی خود یہ چیز حجت نہیں کہ جو بھی خواب دیکھے تو بس اس کا خواب حجت ہو جائے گا. کشف بھی صاحب کشف سمجھتے کس کو؟ میں نے صاحب کشف کی تعریف کی تھی کہ جو کشف کے اندر تمیز کرنا جانتا ہو, یہ علم اس کو حاصل ہو, یہ صاحب کشف ہے. دیکھنے والا صاحب کشف نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کہتے ہیں بڑا کشف ہوتا ہے, بڑا کشف ہوتا ہے. کشف کے پہلے معنی تو سیکھو. اس کو کہتے ہیں نظر کھلنا. خشکی دماغ کی ہو گئی, تمہاری بڑھ گئی تو تمہیں ہر چیز نظر آ رہی تھی, تم اس کو کہتے ہیں یار ڈیر کشفی دے. یہ کشفی نہیں ہے, نفسیاتی ہے. سمجھ آئی؟ جس کو کشف ہوگا اس کو کشف علمی ہوگا. صاحب کشف اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کشف میں تمیز جانتا ہو, اصولوں کے ساتھ, قرآن اور حدیث کے ساتھ, کہ یہ والا رحمانی ہے, یہ شیطانی ہے, یہ نفسانی ہے. یہ اس علم کی دلالت کرتے, یہ اس کی دلالت کرتے, اس کی دلالت کرتے. یہ ہے تم میں. جب یہ تم میں نہیں تو اپنے آپ کو صاحب کشف بھی مت سمجھو. سمجھ آئی؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کتنے بجے نماز؟ چلو, تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء حضرات, صوفیہ حضرات, محدثین حضرات, یہ جتنے اپنے شعبے کے ساتھ اگر منسلک ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ٹکرائیں نا. باقی اختلاف آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ موجود ہے. بس آپ ایک آدمی سے دلیل مانگتے ہو تو اگر وہ تائید میں دلیل دیتا تو تم کہتے یہ فلاں بزرگ نے تو نہیں کہتے, یہ اس بزرگ کا مسئلہ ہے, تمہیں اس بزرگ کے طریقے پہ چلنا ہے. چلو, ہم نے اپنے حق میں دلیل دے دی, ہم نے منع توڑی کیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ پیچھے ایک بزرگ سے ایک چیز ثابت ہے, بعد والا اس پہ رد کرتا ہے, تو اس نے بھی تو اپنے مشائخ سے اختلاف کیا نا. جب اس کا اپنے مشائخ سے اس بات پہ اختلاف جائز ہے تو اس کا مشائخ کو لینا ناجائز کس دلیل سے ہوگا؟ جب ہم نے یہ چیز, تو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ نے یہ چیز اٹھائی ہے, اماموں نے یہ چیز اٹھائی تھی, اماموں نے اس پر محنت کی ہے تو انہوں نے ایسے ہی کر دی. تو مجاہدے پر بات آ رہی ہے کہ بغیر مجاہدے کے علم حاصل نہیں ہوتا. صحابہ نے تو کلمہ پڑھا, صحابی بن گئے, تو یہ 13 سال کیوں پڑھوایا؟ پہلی مرتبہ فرض ہے نا, دوسری مرتبہ تو فرض نہیں ہے. فرض تو ادا ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ 13 سال پھر کیوں پڑھا؟ یہی تو تصوف ہے. صحابہ کو علم کس سے حاصل ہوا؟ لا الہ الا اللہ سے. یہی ان کا نصاب ہے, اور کیا تھا؟ حضور سے سنتے, کلمہ پڑھتے, اور اس کلمے کی کثرت کی برکت سے. اس لیے امام بخاری نے اس کو باب العلم میں لکھا ہے. کیوں کہ انبیاء کو علم لا الہ الا اللہ سے ملا, صحابہ کو علم لا الہ الا اللہ سے ملا,
صوفیہ کو علم لا الہ الا اللہ سے ملا. سارے انبیاء کا ذکر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور زہد یعنی پرہیز، یہ جو پرہیز کرتے ہیں ہم لوگ، اس سے علم حاصل ہوتا ہے. وہ کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ سنتے جو. لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہے. وَعَلَّمَ بِلَا تَعَلُّمْ، علم حاصل اس کو اللہ زہد سے علم دیتا ہے. کس سے؟ بلا تعلم. کون سا بلا تعلم؟ جو تم لوگ یہ تعلیم و تربیت جو اس دور میں تھے، اس کے بغیر اس کو اللہ علم دیتا ہے. کس کی برکت سے؟ یہ چلے. تو اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دے، اللہ علم بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا. علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتا ہے، اس کی زبان سے جاری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کس میں؟ دل میں. تم نے کہا حق الیقین، کیا یہ آ گیا؟ اللہ اس کے دل میں وارد کرتا ہے اور اس کے زبان سے جاری کرتا ہے. سب مفسرین کی اپنی تفاسیر ہے. یہ تفسیر اس لیے کر دی کہ یہ چیزیں علم الیقین جو آج کا ہے، اس کے اسباب عقل اور حواس خمسہ. تصوف میں لطائف اور حق الیقین فقیہ النفس ہے. یہ ٹھیک ہے، نفس کے ذریعے جس کو علم، فقیہ النفس، یہ یہاں آتا ہے. دل اور نفس جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ علوم فقیہ النفس کی طرف جاتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، اس کو سمجھ آ جائے گی. تو ان علوم کا انکار مت کرو. ہاں یہ سب کے ساتھ ہے، اس کا اقرار بھی مت کرو. زمانے میں ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اس کا انکار مت کرو. جس کو اللہ دے گا اس کو ظاہر بھی کرے گا. تو اس لیے یہ جو چوچلا یار اس نے نہیں پڑھا اس نے نہیں پڑھا، تو پھر آ جاؤ، بیٹھیں گے اس پہ گپ شپ لگائیں گے. کتابیں آپ لوگ دیکھ لو کون کون سی یہاں پڑھی ہوئی، ایک ایک اٹھائیں گے، دیکھیں گے جس کی بات ثابت ہوگی. تو جہالت اور بلا، ہم نے آپ کو اندھی تقلید نہیں سکھائی. میں نے آپ سے کہا تھا ہماری تقلید دلیل کے ساتھ کرو. یہی میرے امام نے بھی فرمایا کہ میری تقلید دلیل کے ساتھ کرو. یہی کہا تھا میں نے، اندھی تقلید نہیں کرنا. میری تقلید، میری بات کو لو تو دلیل کے ساتھ لو، کہ میں پیچھے دلیل دے رہا ہوں، اس کے پیچھے دلائل کو تلاش کرو. ہم نے یہ کہا کہ اندھی تقلید مت کرو، یہی کہا نا تقلید دلیل کے ساتھ کرو. اور یہ آپ کو امام نے بھی فرمایا. یہی کس کا قول راجع ہوگا؟ فتاوی کے اندر جس کے پیچھے دلیل ہوگی تفصیلی. اب تفصیل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تمہارا اجماع نہیں، قرآن حدیث کے بعد صحابہ کا اجماع ہے اور اس کے بعد ائمہ ہے ان کا قیاس. کیونکہ قیاس وہ کرتے ہیں، وہ مجتہد ہے. ان کو مجتہد جو ہے نا قیاس آتے ہیں، میں اور تم نہیں. تمہیں رخصت دی گئی ہے کہ تم کر سکتے ہو. تمہاری رخصت کی وجہ سے پیچھے کا مذہب منسوخ نہیں ہو سکتا. زمانے کے علماء کو کسی چیز میں اگر رخصت دے جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کا مذہب منسوخ ہو جائے گا. اور وہ رخصت بھی ان ائمہ سے باہر نہیں ہے. وہ رخصت ہے یا تو اپنے مذہب کے کسی امام کو لے یا کسی اور امام کو لے. اور یہ بھی رخصت مجتہد فی المذہب کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت. اللہم انی اسألک خیر ما سألک. وصلی اللہ تعالی